اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل کے سبق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کتاب میں دو باب ہے، ایک باب اسم میں، ایک تین مقاصد، ایک مقصد اسم میں، ایک فعل میں، ایک حرف میں۔ پھر اسم میں دو باب تھے، ایک باب تھا مرفوعات، ایک باب تھا مورب میں، ایک تھا مبنی میں۔ پھر جو مورب والا باب ہے اس میں ہم نے کہا تھا ہم ایک مقدمہ پڑھیں گے اور تین مقاصد پڑھیں گے۔ مقدمہ آپ نے پڑھ لیا جس میں آپ نے اسم متمکن اور غیر منصرف کی اقسام پڑھ۔ اب ہے تین مقاصد۔ پہلا مقصد ہے مرفوعات میں، دوسرا مقصد ہے منصوبات میں، تیسرا مقصد ہے مجرورات میں۔ میرے بھائی مرفوعات کو، منصوبات کو، مجرورات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرفوعات کا مطلب جس لفظ پر رفع ہو۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا تب تک آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ پہچان بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ مرفوعات کیا ہے، منصوبات کیا ہے، مجرورات کیا ہے۔ تو الحمدللہ مرفوعات کا سبق ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور جو مرفوعات کا سبق ہے اس میں آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مرفوعات آپ کے پاس کتنے ہیں جی؟ 8 ہے۔ مرفوعات آپ کے پاس 8 ہے۔ کیسے جی؟ کہ جس میں ایک فاعل ہے، ایک مفعول ما لم یسمى فاعل جس کو آپ نائب فاعل کہتے ہیں وہ ہے، ایک مبتدا ہے، نمبر 4 پر خبر ہے، نمبر 5 پر حروف مشبہ بالفعل کی خبر، نمبر 6 پر افعال ناقصہ کا اسم ہے، نمبر 7 پر مال مشبتان بلیس کا اسم ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 7 پر لا نفی جنس کی خبر، اور نمبر 7 پر مال مشبتان بلیس کا اسم ہے، نمبر 8 پر لا نفی جنس کی خبر۔ تو ان 8 اقسام میں سے ہر ایک قسم کو ہم تفصیل سے پڑھیں، ہر ایک قسم کو ہم تفصیل سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ کل کے سبق میں جو قسم اول ہے فاعل کی تعریف بھی میں نے بتلائی تھی، اگر آپ نے کل کی ریکارڈنگ سنی ہو۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لائیں گے، چاہے فاعل تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے واحد ہو۔ یہ پہلا قاعدہ بتایا تھا کل کے سبق۔ کل کے سبق میں دوسرا قاعدہ ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر، اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو ایسی صورت میں فعل ہمیشہ فاعل کے مطابق آئے۔ اگر فاعل واحد ہے تو فعل واحد لائیں گے، فاعل تثنیہ ہے تو فعل کو تثنیہ لائیں گے، فاعل جمع ہے تو فعل کو جمع لائیں گے۔ یہ سبق کل ہم نے پڑھا تھا، یہ تھا فعل کو واحد تثنیہ جمع لانے کے حوالے سے۔ آج کے سبق میں ہم تیسرا قاعدہ پڑھیں گے فعل کو مذکر مؤنث لانے سے۔ آج کے سبق میں ہم تیسرا قاعدہ پڑھیں گے فعل کو مذکر مؤنث لانے سے۔ وہ قاعدہ یہ ہے، اس قاعدے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مؤنث کی دو قسمیں، ایک ہے مؤنث حقیقی، ایک ہے مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود ہو، اس طرح امرا خاتون، فاطمہ، امرا، بقرہ، یہ سب مؤنث حقیقی ہے۔ اور مؤنث غیر حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو، جیسا کہ شمس عربی میں مؤنث ہے، ارض عربی میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب قاعدہ یہ ہے، قاعدہ نمبر 3 یہ ہے میرے بھائی، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو ایسی صورت میں فعل کے فاعل کو
آپ ہمیشہ مؤنث لائیں. اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو ایسی صورت میں فعل کا فاعل ہمیشہ مؤنث لائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کی مثال اور فعل اور فاعل میں فاصلہ بھی نہ ہو. آپ کہتے ہیں ہندا ایک خاتون ہے. ہندا لے لو، فاطمہ، عائشہ، کوئی بھی خاتون. قامت ہندن، ہندا نامی خاتون کھڑی ہو گئی. اب دیکھیں قام ایک فعل ہے، اس کا فاعل مؤنث حقیقی ہندا خاتون ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا فاعل مؤنث خاتون. ٹھیک ہے جی. اور فعل اور فاعل میں کوئی فاصلہ بھی نہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم فعل کو ہم نے مؤنث لایا کیونکہ فعل کو یہاں مؤنث لانا واجب ہے. ہم نے مؤنث ذکر کیا قامت. ٹھیک ہے. پہلا قاعدہ. تیسرا قاعدہ، سوری کل کے سبق کے اعتبار سے تیسرا قاعدہ نمبر 4، بلکہ تیسرے قاعدے میں اس شک کو ایڈ کر دو. لیکن اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، وہاں فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہے اور فعل کو مؤنث لانا بھی جائز ہے. مثلا آپ الیوم کے لفظ کو درمیان میں انٹر کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندا خاتون آج کھڑی ہو گئی. تو یوم کو عربی میں الیوم کہتے ہیں. آج کو عربی میں الیوم کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ضرب الیوم ہند، سوری کھڑی ہو جانے کی بات کرو چلے تو آپ قام الیوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں. جائز ہے. ترکیب گرامر کے حوالے سے غلطی نہیں. اور قامت الیوم ہندن بھی کہہ سکتے. قام الیوم ہندن بھی کہہ سکتی اور قامت الیوم ہندن بھی کہہ سکتے. دونوں پڑھ سکتے. دونوں پڑھ سکتے. قام الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے اور قامت الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. جی 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 ٹھیک ہے. یہ کتنے قاعدے ہو گئے؟ تین قاعدے. اچھا اب اگلا قاعدہ ہے جی. اگلا قاعدہ یہ ہے قاعدہ نمبر 4. اگر فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی کے بجائے مؤنث غیر کی حقیقی، وہاں آپ کو اختیار ہے فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اگر فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی، وہاں آپ کو اختیار ہے فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں. مثلا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو اب سورج کا لفظ مؤنث غیر حقیقی، سورج کا لفظ مؤنث غیر حقیقی ہے. اس لیے آپ طلع الشمس مذکر بھی لا سکتے ہیں فعل اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. طلعت الشمس، دونوں آپ لا سکتے ہیں. طلع الشمس بھی لا سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کتنے قاعدے ہو گئے؟ 4 قاعدے. 4 قاعدے. اس میں آپ قاعدہ نمبر 4 میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دو. قاعدہ نمبر 4 میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دو. یہ تو تب بات تھی جب فعل کا فاعل مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی اسم ظاہر، لیکن اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی اسم ضمیر کی شکل میں، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی اسم ضمیر کی شکل میں، قاعدہ نمبر 4 میں اضافہ کرو، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی یا غیر حقیقی اسم ضمیر کی شکل
وہاں فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے، وہاں فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے۔ مثلا آپ اگر الشمس کو شروع میں لے کر آئیں تو آپ جو ہے الشمس کو یا فاطمہ یا امرا کو شروع میں لے کر آئیں، آپ فاطمہ تو قامت کہیں گے، ہندن قامت کہیں گے، ہندن قامہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ نے ہندن کو شروع میں لے کر اب قامہ کے اندر جو قامت کا جو فاعل ہے یہ ضمیر ہے جو کہ اس مؤنث حقیقی کی طرف راجع۔ اب آپ اس کو کیا نہیں کہہ سکتے، اب آپ کو ہندن قامہ نہیں کہہ سکتے، ہندن قامت کہنا ضروری ہو، ہندن قامت کہنا ضروری ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ مؤنث غیر حقیقی کے ضمیر بھی لاتے ہیں تب بھی اس کو مؤنث لانا ضروری ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں الشمس طلعت، الشمس طلعت، تو آپ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، آپ الشمس طلع نہیں کہہ سکتے، مؤنث کہنا ضروری ہے، مؤنث سوری مؤنث لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ الشمس طلعت کہنا ضروری ہے، کیونکہ اب جو ہے اب الشمس طلعت جب آپ پڑھیں گے تو اب فعل کا فاعل اس میں ظاہر نہیں، اب فعل کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، اب فعل کا فاعل کیا ہے جی، اب اس میں ضمیر ہے، اور ہم نے بتلایا تھا کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ضمیر کی شکل میں ہو، اگر فعل کا فاعل اس میں ضمیر کی شکل میں ہو تو چاہے وہ اس میں ضمیر مؤنث حقیقی کی طرف لوٹ رہی ہے مؤنث غیر حقیقی کی طرف، دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لائیں گے، دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا آپ الشمس طلعت کہے یا طلعت الشمس کہے، دونوں صورتوں میں جو لفظ ہے طلعت فعل اس کو مؤنث لائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ ترجمے دیکھیں، 4 قاعدے ہم نے پڑھے، چلیے 5واں قاعدہ دیکھو ترجمہ۔ 5واں قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل جمع مکسر ہو اس میں ظاہر کی شکل، 5واں قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل جمع مکسر ہو اس میں ظاہر کی شکل، 5واں قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل جمع مکسر ہو اس میں ظاہر کی شکل، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو اختیار ہے، چاہے فعل کو مذکر لے کر آئے یا فعل کو مؤنث، مثلا الرجال جمع مکسر ہے، جب یہ فاعل ہو تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے، قامت الرجال بھی کہہ سکتے، مرد کھڑے ہو گئے، اور قام الرجال بھی کہہ سکتے، دونوں کہہ سکتے، کیونکہ فعل کا فاعل جمع مکسر ہو، کیونکہ فعل کا فاعل جمع مکسر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، اور قام الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، اور قامت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فعل کا فاعل جمع مکسر اس میں ظاہر کی شکل میں ہو تو فعل کو آپ دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ اسی 5ویں قاعدے میں آپ اس بات کو بھی ایڈ کر دیں، اس 5ویں قاعدے میں آپ اس بات کو بھی ایڈ کر دیں کہ اگر فعل کا فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، اس 5ویں قاعدے میں آپ اس بات کو بھی ایڈ کر دیں کہ اگر فعل کا فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، ٹھیک ہے، اگر فعل کا فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو وہاں پر آپ فعل کو واحد بھی لا سکتے ہیں، واحد مؤنث، اور جمع بھی لا سکتے ہیں، مثلا الرجال کو شروع میں کراؤ الرجال و قامت، اب کیا ترکیب ہے، الرجال مبتدا ہے، قامت فعل ہے، اور قامت کے اندر جو ایک ضمیر ہے جو الرجال کی طرف لوٹ رہی، اب یہاں جمع مکسر ہے لیکن ضمیر کی شکل میں، ضمیر کی طرف ضمیر جمع مکسر کی طرف لوٹ رہی، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اب آپ جو ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے
تو آپ فعل کو مؤنث لیں، الرجال قامت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فعل کو آپ جمع بھی لا سکتے ہیں، الرجال قاموا، الرجال قاموا، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جی 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 جی، اب آپ ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، وَهُوَ ما بِإِزَائِهِ، اور مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں ذکر من الحیوان، تو مذکر حیوان موجود، فرماتے انث الفعل ابدا، فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے بشرط کہ ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، بشرط کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ نحو قامت ہند، جیسے کہ قامت ہند والی مثال، فرماتے ہیں ان فصلتا، اگر آپ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ لائیں، اگر آپ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ لائیں گے، فرماتے ہیں خلق الخيار فی التذکیر والتانیث، تو آپ کو فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں مکمل اختیار ہے، لہذا نحو ضرب اليوم ہند، آپ ضرب اليوم ہند بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو ضربت اليوم ہند پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ حقیقی، مؤنث غیر حقیقی میں بھی یہی بات، آپ پڑھ سکتے ہیں نحو طلعت الشمس، طلعت الشمس بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو آپ طلع الشمس پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، فرماتے ھذا، یہ ساری تفصیل تب ہے اذا كان الفعل مسندا الى المظہر، جب فعل کی نسبت ہو اسم ظاہر کی طرف، فعل کی نسبت ہو اسم ظاہر، ٹھیک ہے جی؟ اور فرماتے ہیں اور وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر فعل کی نسبت جو ہے وہ اسم ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ تو فرماتے ہیں انس ابدا، فعل کو ہمیشہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی؟ فرماتے ہیں نحو الشمس طلعت، الشمس طلعت، اسی طرح ہند قامت پڑھنا ضروری ہو، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ فرماتے ہیں آگے وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر حقیقی، جو جمع مکسر ہے وہ اس کا حکم مؤنث غیر حقیقی، کیا مطلب؟ تقول، کیا مطلب کہ آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں مؤنث بھی، لیکن یہ تب جب مؤنث جمع مکسر جو ہے وہ اس میں ظاہر کی شکل میں، تقول آپ کہہ سکتے قام الرجال، اور ان شئت قلت، اور اگر آپ چاہے آپ قامت الرجال پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ضمیر ہو، تو ضمیر میں آپ کو، ضمیر میں دونوں اختیار ہے، فعل کو واحد مؤنث لے کر آؤ یا فعل کو جمع لے کر آؤ، الرجال قامت بھی پڑھ سکتے ہیں، ويجوز فی الرجال قاموا، اور الرجال قاموا پڑھنا بھی جائز ہے، یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو فعل کو مؤنث اور مذکر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل کو واحد تثنیہ جمع لانا یا مذکر مؤنث لانا ہے، اس اعتبار سے ہم نے 5 قاعدے پڑھ لیے، کتنے قاعدے پڑھ لیے؟ فعل کو واحد تثنیہ جمع لانے میں اور مذکر مؤنث لانے میں ہم نے 5 قاعدے پڑھ لیے، ٹھیک ہے جی؟ اب اگلی بات یہ ہے، اب آپ کو چند ایک باتیں آپ کو فاعل کے حوالے سے مزید بتلا رہے ہیں، فاعل کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کو مزید بتلا رہے ہیں۔ نمبر ایک، اگر
فعل اور فاعل اس طریقے پر ہو کہ التباس کا اندیشہ نہ ہو. اگر فعل اور فاعل اس طریقے پر ہو کہ دونوں کے درمیان کوئی التباس کا اندیشہ نہ ہو، کوئی خلط ملط کا اندیشہ نہ ہو، تو وہاں ترتیب تو یہ ہے کہ فاعل کو مقدم رکھو اور مفعول کو مؤخر رکھو، فاعل کو پہلے رکھو، مفعول کو بعد میں رکھو. لیکن یہ ترتیب لازم نہیں ہے. آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ فاعل کو پہلے رکھو اور مفعول کو پہلے رکھو اور فاعل کو بعد میں رکھو. آپ باؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ باؤنڈ نہیں ہے. آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ فاعل کو مؤخر کرو، مفعول کو مقدم کرو. لیکن اگر وہ الفاظ ایسے ہو کہ فاعل اور مفعول میں خلط ملط کا اندیشہ ہو، یہ کب ہوگا؟ مثلا فاعل اور مفعول دونوں اسم مقصور ہو، اسم مقصور، وہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، وہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی 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 اچھا جی. اب ہم وہ مثال دیتے ہیں. ایک تو عام نارمل مثال ہے. آپ کہتے ہیں کہ اکل زید الطعام، زید نے کھانا کھا لیا. اب یہ نارمل مثال ہے، اس میں بہتر یہی کہ زید کو پہلے لے کر آؤ طعام کو بعد. لیکن آپ کے لیے جائز ہے، آپ اکلا الطعام زید بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری وہ مثال جہاں فعل کو فاعل پر مقدم کرنا جائز ہو اور التباس کا اندیشہ ہو. کتاب میں جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے، اکلل کو مثرا یحییٰ. اب آپ دیکھیں، اس کو آپ کم مثرا کہتے ہیں، امرود کو، یحییٰ بندے کا نام. آپ اکل یحییٰ الکم مثرا بھی پڑھ سکتے ہیں، یحییٰ نے امرود کو کھا لیا، اور اکل الکم مثرا یحییٰ بھی کہہ سکتے ہیں. یا التباس کا اندیشہ اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یحییٰ امرود کو کہتے ہیں، امرود یحییٰ کو نہیں کہتے. اس لیے ہر بندہ سمجھے گا کہ مثرا مفعول بھی ہے، یحییٰ فاعل ہے، چاہے آپ یحییٰ کو پہلے رکھو یا بعد میں رکھو. لیکن جس مثال میں التباس کا اندیشہ ہو وہاں فاعل کو پہلے رکھنا ضروری ہے. مثلا موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا ہو، اس کا مطلب ہے موسیٰ فاعل ہے، عیسیٰ مفعول بھی. تو وہاں ترکیب بناتے وقت، جملہ بناتے وقت موسیٰ کو مقدم کرنا واجب ہے. ضرب موسیٰ عیسیٰ، کیونکہ موسیٰ عیسیٰ دونوں انسان ہیں، اس میں کوئی بھی فاعل ہو سکتا ہے. دوسری بات، یہ دونوں کا اعراب واضح ہے، اس میں مقصور ہے، اعراب تقدیری ہے، اس لیے پڑھنے والے کو، سننے والے کو اشتباہ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ فاعل موسیٰ کو پہلے رکھو، عیسیٰ کو بعد میں رکھو. یہ پہلی بات. ترجمہ دیں، فرماتے ہوئے وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ، فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. اذا کانا مقصورین، جب دونوں مقصور ہو، وخفت اللبس، اور آپ کو التباس کا اندیشہ ہو، کہ خلط ملط کا اندیشہ ہو، جیسا کہ ضرب موسیٰ، اب یہاں موسیٰ فاعل. ويجوز تقدیم المفعول الى الفاعل ان لم تخف اللبس، اگر التباس کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں ترتیب تو یہ کہ فاعل کو پہلے لے کر آؤ، لیکن آپ اختیار ہے آپ کو، آپ مفعول کو فعل سے پہلے بھی لا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ اکل الکم مثرا یحییٰ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکلا یحییٰ الکم مثرا بھی پڑھ سکتے ہیں. ضرب عمرا زید بھی کہہ سکتے ہیں اور ضرب زید عمرا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک بات فاعل کے متعلق آج کے سبق. دوسری بات، آج کے سبق میں فعل و فاعل کے متعلق یہ ہے کہ بعض اوقات قرینے کی وجہ سے فاعل کے فعل کو حذف، بعض اوقات قرینے کی وجہ سے فاعل کے فعل کو حذف. یہ ذرا قرینہ کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. قرینے کا مطلب کوئی بھی ایسی علامت یا اشارہ جس سے آپ کو کوئی بات سمجھ آ جائے، کوئی بھی ایسی علامت یا اشارہ. مثلا آپ نے سڑک پر باہر دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو بلیو وردی میں ملبوس ہے،
اور اس کے ہاتھ میں ایک وائرلیس ہے اور وہ گاڑیوں کو اشارہ کر رہا ہے، ایک گاڑی کو کھڑا کرتا ہے ایک کو. تو اب یہ اس کی وردی یہ خود علامت اور قرین ہے کہ یہ ٹریفک پولیس والے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ سے کوئی پوچھتا ہے، آپ سے اپنا بچہ پوچھتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ پنکھا کون لے کر آئے، پنکھا کون لے کر آئے. آپ جواب دیتی ہیں کہ آپ کے ابو. آپ کہتے ہیں ابو، ابو کہتے ہیں، بس آپ پورا جملہ نہیں بولتی. یہ پنکھا ابو لے کر، آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں ابو. یہاں بچہ پوری بات سمجھ لیتا ہے کہ پنکھا ابو لے کر آئے، لیکن آپ صرف فاعل کا نام لیتے ہیں ابو. مفعول اور فعل دونوں حذف کرتے، کیونکہ آپ اس بچے کا جو سوال ہے وہ خود قرینہ ہے کہ یہاں فعل کیا ہے. مثلا بچہ روتا ہے، آپ کہتے کس نے مارا، بچہ کہتا ہے کہ جی مجھے موسیٰ نے مارا. ٹھیک ہے. وہ نہیں، بچہ کہتے ہیں موسیٰ نے، بچہ کہتے ہیں موسیٰ. آپ کے کس نے مارا، وہ کہتے ہیں موسیٰ. وہ پوری بات نہیں کرتا موسیٰ نے مارا، لیکن آپ سمجھ جاتی ہے کہ موسیٰ نے مارا. وہ صرف فاعل لاتا ہے موسیٰ، فعل نہیں لاتا موسیٰ نے مارا. فعل کو حذف کرتا ہے. وہ اس لیے حذف کرتا ہے کہ بچے کو پتا ہے کہ جب سوال میں مارنے کی بات ہو رہی ہے تو جواب میں اگر صرف موسیٰ بھی بولوں گا تو سوال قرینہ ہے کہ یہاں آپ مارا اگر آپ نہ بھی بولیں گے تو سننے والا سمجھ جائے گا کہ یہاں کیا بات ہے. ہم ہزاروں دفعہ فعل کو محذوف کرتے اپنی بول چال. اس لیے عرب کہتے ہیں من ضرب، کس نے مارا، جواب ہے زید. تو خود یہاں فعل محذوف ہے، اصل بات ہے ضرب زید. اردو میں بھی ہم ایسا کرتے. بس اوقات فعل اور فاعل دونوں کو اڑا دیتے ہیں ہم، فعل اور فاعل دونوں کو اڑا دیتے ہیں. آپ بچے سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے ہوم ورک لکھا ہے، کیا آپ نے لکھا ہے. اب لکھنا فعل ہے، آپ نے فاعل. بچہ کہتے جی ہاں، جی. وہ کہتے نعم، جی ہاں. اب جی ہاں وہ کیا کر کے وہ فعل کو بھی اڑا دیتے ہیں، مفعول کو بھی اڑا، فعل کو بھی اڑا دیتے ہیں، فاعل کو بھی اڑا دیتے. ٹھیک ہے. جی جی جی. فرماتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، فعل کو حذف کرنا جائز ہے، حیث کانت قرینہ، جہاں قرینہ موجود. نحو زید، جیسے زید کہیں کہ جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جو آپ سے یہ پوچھے کہ من ضرب، کس نے مارا. وکذا، اور اسی طرح جائز ہے حذف الفعل والفاعل، فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا معاً ایک ساتھ. جیسا کہ نعم آپ کہیں فی جواب من، اس شخص کے جواب میں جو یہ کہے من قالا، جو شخص یہ کہے اقام زید، کیا زید کڑا ہے، آپ کہتے جی ہاں. تو یہ جی ہاں جواب ہے اس بات کا کہ قام زید، یہ پوری بات کی قائم مقام. آج کے لیے اتنا کرتے. کوئی سوال ہو آپ میں سے کسی کا؟ جی. یہ جو اگلا پیج ہے اس میں مفعول مالا میں مفاعل، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب آپ اس کا یہ بتلائیں کہ آج کے سبق میں کوئی سوال ہو آپ میں. جی. یہ واضح ہے؟ ہاں جی. جی سمجھ آ گیا سر. ٹھیک ہے جی. پھر آج کے لیے اتنا کافی. ٹھیک. السلام علیکم.